اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد کامران۔ معزز سامعین، آج ہم بات کریں گے اولاد کی تربیت کس طرح کی جائے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت لقمان حکیم کے اقوال مبارک کی روشنی میں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی باپ کی طرف سے اس کی اولاد کے لیے سب سے بہتر تحفہ یہ ہے کہ وہ اس کی اچھی تربیت کرے۔ اولاد کو اللہ رب العزت نے دنیاوی زندگی میں رونق سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہ رونق اسی وقت ہے جب والدین کی جانب سے اپنے ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے بچوں کی صحیح نشوونما، دینی و اخلاقی تربیت کی جائے اور بچپن ہی سے انہیں زیور تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ اس لیے فلاح انسانیت کے مذہب اسلام میں جہاں والدین کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے اور جہاں اولاد کو والدین کی فرما برداری کی ترغیب دی گئی ہے، وہیں والدین کو اولاد کی بہترین تربیت کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ماں باپ دونوں کو اولاد سے، خواہ وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں، بلا تفریق محبت کرتے ہوئے ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے، بلکہ ہر معاملے کی طرح اولاد کی پرورش اور تربیت کے معاملے میں بھی قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی، تعلیمات اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیے۔ اولاد کی تربیت کے بارے میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے، کسی باپ کی طرف سے اس کی اولاد کے لیے سب سے بہتر تحفہ یہ ہے کہ وہ اس کی اچھی تربیت کرے۔ حضرت لقمان نے جو وصیت اپنے بیٹے کو کی تھی، اللہ جل شانہ نے اسے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، مفہوم: اے بیٹے، اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بہت بڑا بھاری ظلم ہے۔ حضرت لقمان نے آگے فرمایا، مفہوم: اے میرے بیٹے، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہو تب بھی اسے معمولی نہ سمجھنا کہ وہ عمل کسی پتھر میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا پھر زمین کے اندر زمین کی تہہ میں چھپا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ظاہر فرمائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین و باخبر ہے۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو اور اچھے کاموں کی نصیحت کیا کرو اور برے کاموں سے منع کیا کرو، اور جو کچھ پیش آئے اس پر صبر کیا کرو، بے شک یہ صبر ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور لوگوں سے بے رخی مت اپناؤ اور زمین پر تکبر سے مت چلو، بے شک اللہ تعالیٰ کسی متکبر کو پسند نہیں فرماتے۔ اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، اپنی آواز کو پست رکھو، بے شک سب سے بری آواز اللہ تعالیٰ نے حضرت حکیم لقمان کی دانائی و حکمت والی نصیحتیں جو انہوں نے اپنے فرزند سے کی، انہیں بیان فرما کر چند باتوں کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو اس کے نام سے نہیں پکارا، بلکہ اے میرے بیٹے کہہ کر پکارا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نام لینے سے محبت کا وہ اظہار نہیں ہوتا جو اے میرے بیٹے کہنے سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ جس طرح ماں لاشعوری عمر میں بچے کو محبت میرا لال، میرا چاند، میرا سونا وغیرہ جیسے القابات سے پکارتی ہے، اسی طرح جب بچہ شعوری عمر کو پہنچ جائے تو والدین اس سے اسی انداز محبت میں بات کریں تو ماں باپ کی بات بچے کے دل و دماغ پر اثر انداز ہوگی۔ سب سے پہلی نصیحت جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی وہ توحید باری تعالیٰ سے متعلق تھی کہ میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ سب سے پہلے دینی عقائد و افکار کی تعلیم دینا چاہیے تاکہ بڑا ہو کر وہ ایک اچھا مسلمان بنے، کیونکہ اس کے عقائد جب صحیح ہوں گے تو اعمال بھی انشاءاللہ صحیح ہوں گے، اور اگر عقائد قرآن و سنت سے متصادم ہوئے تو یہ یقین نہیں کیا جا سکتا وہ راہ راست پر عمل کرے گا۔ بچوں کا ذہن صاف و شفاف اور خالی ہوتا ہے، اس میں جو چیز بھی نقش کر دی جائے وہ مضبوط و پائیدار ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے بچے کو دینی و اخلاقی تعلیم دی جائے، قرآن کی تعلیم دینی امور کے ماہر اساتذہ سے دلوائی جائے۔ آگے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے بیٹے، عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو روز محشر اللہ تعالیٰ اسے تمہارے سامنے لے آئیں گے، یعنی کوئی عمل خواہ وہ اچھا ہو یا برا اسے معمولی مت سمجھنا کہ روز محشر تمہیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر عمل صالح ہے تو وہ تمہارے لیے روز محشر مفید ثابت ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ جسے تم معمولی سمجھو روز محشر وہی تمہاری شفاعت کا سبب بن جائے، اور اگر وہ عمل برے ہیں تو تم بھی روز محشر اسے چھپا نہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو جیسے تم معمولی سمجھ رہے ہوگے تمہارے سامنے ظاہر کر دیں گے اور وہاں انکار کی گنجائش نہیں ہوگی۔ حضرت لقمان مزید فرماتے ہیں، میرے بیٹے، نماز قائم کرو اور اچھے کاموں کی تلقین کیا کرو اور برے کاموں سے منع کیا کرو۔ حضرت لقمان کے اس فرمان میں 3 امر ہیں۔ پہلا یہ کہ نماز قائم کرو،
نماز ہر شریعت میں رہی ہے، اس کی کیفیت و حیت میں تبدیلی واقع ہوتی رہی ہے۔ پھر نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، اللہ کی مدد چاہو نماز اور صبر کے ذریعے۔ اس طرح نماز جسم و روح کے لیے باعث و سکون و راحت ہے، اور ایک مسلمان نماز کو صرف اللہ کا حکم سمجھ کر پڑھے تو اس سے مالک حقیقی راضی ہوگا، اور جب مالک راضی ہوتا ہے تو بندے پر انعامات کی بارش کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اچھے کاموں کا حکم کرو۔ ایک شخص دوسرے کو جب اچھائی کا حکم دے گا تو لامحالہ امر ہے کہ اول وہ خود بھی اچھے کام کرے گا، اور تیسرا یہ کہ برائی سے منع کرنا۔ بلا شبہ برائی سے منع کرنا بھی اسی وقت ممکن ہے جب بندہ خود برائی سے باز رہے۔ اگر کوئی شخص خود برے کام کرے اور دوسروں کو کہے یہ نہ کرو تو اس کا کتنا اثر ہوگا یہ ہر عام و خاص جانتا ہے، اور جب ایک شخص اچھے کام کرتا ہے اور اچھائی کا حکم دیتا ہے اور برے کاموں سے باز رہتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے تو لامحالہ بہت سے لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ وہ اسے جانے نقصان نہ بھی پہنچائیں، ذہنی اذیت ضرور دیتے ہیں جس پر اسے صبر کرنا ہے، اور یہ لمحات بڑے فکر کے ہوتے ہیں کہ بے وجہ تنقید برداشت کی جائے، بے وجہ کے طعنے سنے جائیں، اس پر طنز و استہزاء کے تیز تیر برسائے جائیں، اور ان سب کے جواب میں خاموش رہے۔ اس کے لیے بڑی ہمت و بڑا حوصلہ چاہیے، اور یہی بات حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمائی تھی کہ صبر کرنا اور صبر کرنا بڑی ہمت کا کام ہے، اور جن لوگوں سے مزاج نہیں ملتے ان سے بھی بے رخی سے بات مت کرو۔ حضرت لقمان نے اپنے لخت جگر کو اس سے منع فرمایا اور مزید فرمایا کہ متکبر مت بنے، یعنی بے رخی کا معاملہ متکبر کے زینے کی پہلی سیڑھی ہے، اس سے بچنا، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی متکبرین کو پسند نہیں فرماتے، اس لیے تکبر سے بچنا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت لقمان نے فرمایا کہ اپنے چال میں میانہ روی اختیار کرو، یعنی زمین پر اکڑ کر چلنا بھی تکبر ہے۔ زمین پر اکڑ کر مت چلو، اعتدال ہر شاہ میں لائق تعریف و مداح ہوتا ہے، اور افراط و تفریط لائق مذمت، اس لیے ان دونوں امور سے بچا کر ایام ہائے حیات بسر کرو۔ آخری بات حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو یہ سکھائی کہ اے میرے بیٹے اپنی آواز کو پست رکھو، یعنی آواز نہ اتنی پست ہو کہ دوسرا سن ہی نہ سکے، اور نہ ہی اتنا زور سے بولے کہ دوسرے کی آواز تم نہ سن سکو۔ یاد رکھو کہ گدھا زور سے بولتا ہے جس کی آواز ساری آوازوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ حضرت لقمان کی اپنی فرزند کو کی گئی یہ نصیحتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں اپنی اولاد سے ان کی نفسیات سامنے رکھ کر ان کی ذہنی استعداد کا اندازہ لگا کر بات چیت کرتے رہنا چاہیے، اور آج کے ماحول کا تقاضا ہے کہ والدین اپنی اولاد کے ساتھ دوستانہ ماحول میں گفتگو، ان کے مسائل اور پریشانیوں کو سنیں اور حل کریں، کیونکہ ڈانٹ ڈپٹ کے دور گزر چکے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 برس رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان 10 برسوں میں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں ڈانٹا۔ ایک واقعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا، میں بچوں کے ساتھ کھیل کود میں لگ گیا، اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں ڈانٹا۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے اپنی اولاد کے ساتھ نرمی برتو اور ان کی بہتر تربیت کرو۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اولاد کی بہتر تربیت کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اولاد کی تربیت اگر شاعر اسلام اور طرز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی ہو تو انشاءاللہ ان کی دنیا اور آخرت بھی سنوارے گی، اور اولاد مطیع فرما بردار اور خدمت کرنے والے بھی ہوگی۔ والدین کی طرف سے اولاد کے صحیح تعلیم و تربیت والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور ذخیرہ آخرت ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔